آپ کے حوصلے کی ہم نے کہانی کراچی سے سنی اور ہم نے کہا ہم جا کے اپنی بہن کو داد دے کے آئیں کہ ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہیں. اور جی سر، پہلے میں 2 سال بھیک مانگتی تھی نا. مطلب جب شیراز کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو ہم سرگودا سے ادھر آ گئے تھے چکوال. پھر 2 سال میں نے بھیک مانگی تھی. پھر مجھے کسی این جی او نے رکشہ دیا نا. 1.5 مہینہ میں ٹریننگ کرتی تھی نا. اچھا، رکشہ چلانے کی؟ جی. پھر میرے اسکول کے بچے نہیں لگے ہوئے تھے. پھر میں ادھر آئی، روڈ پہ آئی نا تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. پھر میں رونا شروع کر دیتی تھی. پھر میں کیا کروں، کمانے والا جو کوئی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اسکول کے بچے لگ گئے. پر ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ گزارا ٹھیک ہی تو ہو جب مانگنا پڑتا تھا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تب دل پہ کیا گزرتی تھی آپ؟ تو مطلب آگے سے بول دیتے تھے کہ ہٹی کی ہٹی ہو، کسی کا کام کر لو. تو پھر دل سے یہی نکلتا تھا، مجبوری تھی نا. تو میں آگے سے کچھ نہیں کہتی، چپ کر کے چلی جاتی تھی. جی. تو یہ رکشہ چلانا تو بڑا مشکل نہیں ہمارے معاشرے میں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لوگ تو باتیں کرتے ہوں گے عجیب و غریب قسم کی، لیکن مانگنے سے تو 1000 درجہ بہتر ہے کہ انسان. بہت زیادہ سر جی، بہت زیادہ. کیونکہ اسکول دے بچے لے جانا، پھر ان کو واپس لے آنا، مہینے کے بعد وہ مل جاتا ہے پیسے دے دیتے ہیں. پھر وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ میں اپنے بچوں کی فیس دے کے ان کو پڑھا رہی ہوں. ہاں جی. ان دونوں بھائیوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اپنے اسکول سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہوتا ہے ماں کا خواب. میرا یہی خواب ہے سر جی کہ یہ کہ کوئی بڑے افیسر بنے. یہ میرا بچہ چھوٹا ہے نا، اکثر میں ان کے ساتھ اکیلی رات میں جب سوتے ہیں نا تو میں باتیں کرتی ہوں کہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو آپ مطلب پڑھیں گے تو کیا بنیں گے. تو ایک کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور دوسرے کو نا پڑھا کے ہم فوجی بنائیں گے. یہ فوج میں گا، یہ پیسے بھیجے گا تو پھر ہم اپنا ایک گھر بنائیں گے. خواب ابھی سے سارے پوری پلاننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، بچوں کے ساتھ پھر اس طرح سچ ہوتے ہیں. تو یہ رکشہ چلاتے ہوئے روڈ پہ ایک تو عام طور پہ معافی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں بہت کوئی اچھی ڈرائیور نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں ایک بنا ہوا ہے نا کہ جو بھی گاڑی غلط چلا لو جی لیڈیز چلا رہی ہے نا. تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ٹھیک سے نہیں چلا رہی ہیں آپ، یا آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک چلاتی ہیں؟ سر جی مجھے 6 سال ہو گئے ہیں. اچھا. رکشہ چلاتے ہیں الحمدللہ. کہ مطلب ایک دفعہ پہلا دن جو تھا نا اس وقت رکشہ میرا لگ گیا ہے. اس کے بعد نہیں لگا. زندہ باد. کیسا وقت دیکھا اس کے والد جب تھے ان بچوں کے؟ وہ کیا کام کرتے تھے اس وقت؟ زندگی کیسی تھی؟ پھر بعد میں کیسے تبدیل ہوئی ہے؟ سر پہلے میں پیدا ہی کسی غربت والے گھر میں ہوئی. تو وہ تھے نا تو ٹھیک تھا، مطلب لے آتے تھے تو ہم بس جو دال پانی ہوتا تھا کھا لیتے تھے. جب اب میں سوچتی ہوں اکیلی ہوں نا تو ساری ذمہ داری میرے اپنے سر پہ ہیں، بچوں کے، گھر کی بھی باہر کی بھی. ہاں جی. صبح چلی جاتی ہوں، تقریباً 5 بجے بچوں کو اٹھا لیتی ہوں، ان کو تیار کرتی ہوں، ناشتہ بناتی ہوں، پھر ان کو اسکول بھیج دیتی ہوں. پھر دوسروں کے بچے اٹھاتی ہوں، پھر اسکول چھوڑتی ہوں، پھر ان کو واپس لے آتی ہوں. پھر 2 بجے کھانا بناتی ہوں، پھر ان کو کھلاتی ہوں، پھر ٹیوشن بھیجتی ہوں، پھر سپارے چھوڑ کے آتی ہوں، پھر یونیفارم دھوتی ہوں. پھر شام کو تھوڑا سا رکشہ لے کے جاتی ہوں، مزدوری کرتی ہوں، پیٹرول کے پیسے بناتی ہوں، پھر رات کو آرام کر جاتے ہیں. تو ان کے والد کا انتقال کیسے ہوا؟ کیا ان کو وہ بیمار تھے؟ جی. تو علاج کروایا صحیح سے ہو سکا یا نہیں؟ وسائل نہیں تھے. جی. اور ان کے انتقال کے کتنے عرصے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے 6 مہینے بعد. 6 مہینے. جی. تب تک وہیں سرگودا میں ہی تھیں آپ؟ امی کے گھر رہتی تھی نا، مطلب اس گھر سے تو میرا تعلق ختم ہو گیا. امی کے گھر آئی نا تو آگے سے بھابیاں، پھر آپ کو سر جی پتہ ہے میرے بچوں کو اس کے بچے مار رہے ہیں، یہ یتیم ہے کہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، یہ وہ بچوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. پھر میں نے کچھ اپنے بچوں کے لیے میں نے کہا میں خود ہی سوچتی ہوں. مشکل کا سب سے زیادہ مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے گھر تو نہیں ہے، یہاں بارش بھی ہے، آندھی بھی ہے، طوفان بھی ہے، گرمی بھی، سردی بھی. سر بارش آ جاتی ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی 4 پائیاں اٹھا کے روڈ پہ چلے جاتے ہیں، تینوں ماں بیٹے. مطلب پانی ادھر بہت زیادہ آتا ہے نا، سارے محلے کا پانی یہاں جمع ہو جاتا ہے. تو گرمی میں مچھر رات کو ہوتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے، مٹکے بھرتی ہوں نا
तो गर्म होता है, उनके साथ ही फिर नहा भी लेते हैं, कपड़े शपड़े भी धो लेते हैं। ये भरा हुआ है पानी पीने के लिए। चलें जी, अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे आमीन। और जो आप ख्वाब देखती हैं इनके अफसर बनने के, इनके डॉक्टर सच, बनने अगर के, वो आप सारे रिजल्ट पूरे- कार्ड देखना चाहें बच्चों को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर है तो। माशाल्लाह 80% है जी तकरीबन, और एक्सीलेंट लिखा हुआ रिमार्क्स में। शहजाद कौन है? आप हैं? इंग्लिश में 100 में से 100, उर्दू में 100 में से 100, मैथ में 50 में से 50, इस्लामियात में से, अल कुरान में से 50 में से 50। मैं आपको सलूट कर सकता हूँ यूं करके। इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं? राइटिंग राइटिंग अच्छी है आपकी? जी पढ़ते भी खूब हो? जी कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? एक वक्त आएगा जब आप राज करेंगे इनके सर पे इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह। इन बच्चों के लिए, आपके लिए, समझे हम जो हम कर सकते हैं एक भाई के तौर पे, हम भी आपके साथ हैं सफर में। अल्लाह पाक और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह वो रंग नजर आने लगेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सर जी। सलामत रहे। और ऐसे बस घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत जारी रखें। अब तो बताने की भी आपको जरूरत नहीं, आपने जी, सीख ठीक। लिया जिंदगी से। बिल्कुल सर जी।